فاطمہ، آپ نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ مطلب فاقے کرتے تھے، تو کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ مطلب ان کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ جائیں اور کچھ لے کے آئیں اپنے بچوں کے لیے یا خود کے لیے، کہ 3 4 دن بھوکے نہ رہ سکیں، ایسا کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، یہ کس نے کہا آپ سے؟ مطلب بھوکے کیوں رہتے تھے وہ لوگ؟ فاقے جیسے بکس میں لکھا ہوا ہے کہ 4 دن کھانا نہیں کھاتے تھے حضرت محمد تو صلی اللہ آپ علیہ وسلم، علی اور بن ابی طالب کی بات کری ہیں علیہ جی جی السلام. جی تو آپ نبی علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں نا. نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں سر، یہ ساری لائف سٹائل کا سینس اور سائیکالوجی ملے گی نا. جی وہ بھی وہ بھی نہیں، وہ ہی. وہ اوکے ہی وہاں سے جی، ہی وہاں سے لینا ذرا. آپ بتائیں نا، آپ کو خود پتہ ہے نا نبی علیہ السلام کے لائف سٹائل کے پیچھے کاز کیا تھی؟ کہ ان کو دین کا کام کرنا تھا زیادہ سے زیادہ. نہ بتر نہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ صبا. یہ اس پلاسٹک کی فیسنیشن ورلڈ سے نکلیں آپ. ریئل کانسیپٹس آپ کے سامنے ہونے چاہیے. دین کا کام کرنا ہے تو کیا مطلب انسانی تقاضے ختم؟ دین کا کام انسانی تقاضوں میں رہ کے کرنا ہے، تبھی تو جا کے عام انسان کے اوپر دین کے تقاضے لگیں گے. ٹھیک ہے، اور سمجھے اس بات کو. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بائی چوائس اس لائف سٹائل میں تھے. ایک دعا کی مار تھی، پوری دنیا کا خزانہ، کائنات کا خزانہ کھلتا تھا. ٹھیک ہے، یہ بائی چوائس کام ہو رہا ہے. اوکے، کیونکہ آپ دنیا میں کسی بھی ایک بندے کی میٹرکس کا مطلب پتہ نا، وہ والا سسٹم جو اس پہ لاگو کیا، اس نے، اس کی سوچ نے، اس کے معاشرے نے، اس کے خاندان نے، اس کے اپنے جسم نے، یہ سارا کا سارا ڈائنامکس ملا کے نا جو سسٹم آف آپریشن بنتا ہے نا دنیا میں، کیسے کام کرنا ہے، کیا ڈیسیژن لینے ہیں، کون سی پرابلم سالو کرنی ہے، یہ میٹرکس ہوتی ہے. نبیوں کو جو میٹرکس ملتی ہے نا، نبیوں کو وہ کوئی اور ہی میٹرکس ہے. وہ اگر آسان ٹیسٹ، وہ آسان لائف میں آ جائے نا، تو وہ پھر اس بندے کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتا. ان کی سیرہ نہیں اپلائی ہو سکتی جو سب سے کمزور ہے، جس کے پاس وہ میٹرکس نہیں ہے. سو نبیوں کی جو دنیاوی میٹرکس ہوتی ہے وہ سب سے کمزور ترین بندے کے اوپر بھی اپلائی ہونی چاہیے. اوکے، جی. اس لیے نبی علیہ السلام نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنی اولاد کی بھی رزق کی قلت کی دعا کی ہوئی ہے. اور سے سمجھیں اس بات کو، یہ کوئی آسان بات نہیں. آپ کر کے دکھائیں تھے اپنے بچوں کی رزق کی قلت کی دعا. منہ سے جملہ پورا ہی نہیں ہوگا آپ کے لیے. آپ میرے بھی، ہم سب کا منہ سے جملہ ہی نہیں پورا ہوگا. ہماری تو دعا ہی رزق کی ہوتی ہے. سمجھیں؟ سو یہ میٹرکس کو سمجھیں، یہ اصول کو سمجھیں. یہ لیڈرشپ کا تقاضا کامن ڈینومینیٹر سے ریزونیٹ کرتا ہو. یہ ہماری طرح نہیں ہے بنی گالا میں عمران خان صاحب کے محل ہیں، اور وہ لاہور میں نواز شریف کے محل ہیں، تو سندھ میں زرداری کے محل ہیں، تو دبئی میں مشرف رہتا ہے، تو ایک کسی کے آئی لینڈ بھی ہیں کسی آرمی کے جنرل کے، نیوزی لینڈ کے پاس کے، آسٹریلیا کے. یہ اس طرح نہیں لیڈرشپ ہوتی. لیڈرشپ ہوتی ہے جب ایک عام بندہ، جس کی آپ جیسے مطلب کامن سینس کی باتیں کر رہا ہوں نا میں آپ کو. مہاتما گاندھی جو تھے نا، موہن داس کرم چند گاندھی، ہندو، ناٹ اے مسلم. قرآن پڑھا ہوا ہے، خیر قرآن اس نے پڑھا ہوا تھا بہرحال، مگر مسلمان تو نہیں ہے نا. کامن سینس کے تقاضے ہیں. وہ اسکول میں گیا، اور اسکول میں جس طرح میں نہیں جاتا ہوں یونیورسٹی کے ٹور پہ، اس طرح یہ لوگ بھی جاتے تھے نا. یہ تو وہ لیڈر تھے، پولیٹیکل لیڈر تھے، تو یہ تو ہر جگہ ہی جاتے تھے. تو اسکول کے بچے نے بھاگتے ہوئے آیا. آپ کو پتا نا گاندھی کا پتا نا؟ جی. ہاں اوکے. تو گاندھی صاحب نے اسکول میں انٹری کی، جس طرح بچوں کو لیکچر دیتے ہیں. تو چھوٹا سا بچہ آیا، اس کو پتا تھا گاندھی صاحب نے آنا جا رہا ہے، اناؤنسمنٹ ہوئی بھی تھی نا پہلے سے. تو وہ گاندھی صاحب کے لیے ایک گفٹ لے کے آیا. تو گاندھی صاحب نے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میری اماں جو ہے نا وہ درزی ہیں. تو میں نے جب ان کو بتایا نا کہ آپ نے آنا ہے اسکول، تو انہوں نے کرتا سیا ہے کہ آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو آپ کرتا پہن لینا. تو گاندھی صاحب نے کیا کہا، غور سے سمجھیں، سینس دیکھیں نا، لیڈرشپ کی سینس ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر آپ کی امی کو
درزی ہیں اور وہ کپڑے بنا سکتی ہیں, تو ان سے کہیں پہلے میرے بچوں کے لیے کپڑے بنائیں, میرے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں کیسے کپڑے پہن سکتا. تو بچے نے معصومیت میں سوال کیا, وہ کتنے بچے ہیں؟ تو گاندھی صاحب نے بتایا میرے 20 کروڑ بچے ہیں, 20 کروڑ بچے. میرے 20 کروڑ بچے اس وقت ننگے ہیں, کپڑے پیسے ہی نہیں ان کے پاس, وہ اور میں یہاں پہ کرتے پہن رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کامن سینس ہے, بغیر قرآن کے یہ سینس اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے. اور سمجھیں اس بات کو. عمر بن خطاب نے جب کرتا پہنا تھا, جب چادر آئی تھی, تو صحابہ نے کہا تھا نا یار اتنی چادر تو نہیں آئی کہ 7 فٹ کے بندے کے اوپر تو نے کرتا بنا لیے. تو عمر بن خطاب نے کہا ہاں کم پڑی تھی, میرے بیٹے کے لیے بھی کم پڑی تھی, ہم دونوں نے ملا کے نا پھر چادر ایک کرتا بنا لیا, میں نے پہن لیا. سمجھ. سو what I'm saying is it's a common sense thing. عمر بن خطاب نبی اسلام کی میٹرکس میں تو نہیں ہے نا, سیکھ ادھر سے رہے تھے. علی بن ابی طالب تو فرسٹ مین تھرو دا وال ہے نا, اہل بیت ہیں, یاد رکھیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. So he has to go through whatever the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's prayer is going to be. نبی اسلام نے دعائی حضرت علی کے بچوں کے لیے کی نا, نبی اسلام نے تو اپنے گھر کے لیے دعا کی ہے کہ لوگوں کو یہ نہ ایکسکیوز ملے کہ نبی کے بچے تو دین پہ آنا ہی تھا نا, عیاشیاں اور لگژریاں اور کیا کہتے ہیں اس کو, دنیاوی ریسورسز اگر آ جائیں تو سارے دین پہ آ جاتے ہیں. نبی اسلام کے بچوں کے پاس دین کی رزق کی قلت ہونی ضروری, سینس کا تقاضا ہے کہ رزق کی قلت ہونی ضروری, تاکہ غریب کے بچے کو یہ بہانہ نہ ملے کہ پیسے آئیں گے تو دین بھی آ جائے گا, عیاشیاں پہلے کر لوں پھر دین پہ آ جاؤں. امیر کے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ پہلے عیاشیاں کر لوں پھر دین پہ آ جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میٹرکس کو سمجھیں, یہ سینس کا تقاضا ہے. یہ ہمیں شوق ہے, ہم نے بہانہ اور جسٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہے, میں نے بھی رکھی, ہر ایک نے رکھی ہوئی کہ دونوں چیزیں اکٹھی. ہاں ٹھیک ہے رکھیں, کس نے کہا ہے حلال ہے تو رکھیں آپ, مگر یہ کسی بنا پہ نہ اللہ کے یہ جو ہے نا سیدھے راستے پہ چلنے کے والے راست باز اللہ تعالیٰ کے چن لیے گئے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کو اللہ رزق میں فراوانی دے رہا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں. یہاں سے یہ میٹرکس بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نبی علیہ السلام اور ان کا گھرانہ وہ والے فوجی ہیں جو سب سے پہلے دستے کے سب سے اگلے فوجی, جنہوں نے سب سے پہلی گولی کھانی ہوتی ہے, تاکہ پچھلی والی فوج کو یہ بہانہ نہ ملے کہ ان کے پاس کوئی اور معاملے تھے, ہمارے کوئی اور معاملے تھے. سب سے سخت معاملے پہلی صف کے دستے کے ہوتے ہیں, دستے کی پہلی صف کے ہوتے ہیں, پہلی گولیاں ان کو چلتی ہیں, انہوں نے مرنا ہی مرنا ہوتا ہے, وہ جو فوجی ہوتے ہیں. سو اس لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو لائف تھی نا, لائف وہ کس میٹرکس میں رکھی ہوئی تھی. انہوں نے بائی چوائس رکھی ہوئی تھی. ان کو پتا تھا کہ یہ میٹرکس ہلے گی تو امت کا ایک ایسا کینسر آ سکتا ہے امت کے اندر, سوچ کا. اوکے, چھوٹا معاملہ نہیں ہے نبی کا گھرانہ, چھوٹا معاملہ نہیں ہے, بڑی لیڈرشپ کا امتحان ہے. اور لیڈرشپ اسی لیے کہہ رہا ہوں سب سے سخت کام لیڈرشپ ہے, اور ہم نے سب سے چھوٹے بندوں کو سب سے سخت کام پر ڈالا ہوا, جن کو شوق بہت ہے اور جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا حق ہے لیڈرشپ. یہ وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ کو پچھلے 50-60 سال سے نظر آ رہے ہیں. دس از اے پرابلم, دس از اے بگ پرابلم. ہم نے الٹا نظام کیا ہوا ہے, جس کے پاس سب سے زیادہ ریسورسز ہیں اس کو لیڈرشپ پہ ڈالتے ہیں. اس کو کیا پتا غریب کے مسائل کیا ہیں. کروں نا میں بنی گالا میں 8 دن کی لوڈ شیڈنگ جو کراچی میں ہوتی ہے, کروں میں بتاتا ہوں پھر کتنی تقریریں دے سکتا ہے عمران خان یا یہ جو نواز شریف ہے. اسے گھر لوڈ شیڈنگ ہونا, میں بتاتا ہوں اس کو, پھر اس کو لگ پتہ جائے گا. وہ بیچارہ تو لٹرلی ہی از گونا ڈائی, بیکاز اس کا تو جسم اتنی عیاشی کے بعد عادت ہی نہیں ہے, عادی ہی نہیں ہو سکا, عادی ہی نہیں رہ سکا, کیا سے کہتے ہیں اس قابل ہی نہیں رہ سکا کہ وہ 2 دن اور 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کرے. He's just gonna die in his own sweat.